ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ سائنس کا، ٹیکنالوجی السلام علیکم، آپ سب خیریت سے ہیں؟ اس بیان کو سن کر کے آپ سب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس دور میں لوگ ولیوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ولی کیا چیز ہے، ولی کی حیثیت کیا ہے، ولی کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے وغیرہ، جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہے۔ میں بہت ہی ادب کے دائرے میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا، کوئی بات نہیں ہے، ملاقات بھی ہو گئی، دیدار ہو جائے گا، دو چار علماء اٹھ کے نیچے آ جائیں۔ میں نیچے آ نہیں گیا، عوام کی شکایت ہے، یہ ادب کے دائرے میں۔ ان کو بیٹھنے دیں، اگر میں ان کو نظر نہیں آ رہا ہوں تو میں آگے آ جاتا ہوں، ان کو بیٹھنے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، ارے جم کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضور سیدی سرکار امیر القادری صاحب قبلہ، حضور سیدی سرکار سلیم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب گزارش ہے صوفہ ہٹا دیجیے، اب گزارش ہے صوفہ ہٹا دے۔ ارے بیٹے کیا بات ہے بھائی، ابھی میں سب کو نظر آ رہا ہوں، آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، اگر بیٹھ سکتے ہو بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں۔ بیٹھ جائیں۔ دیکھو بڑی بات یہ ہے کہ حضور سیدی سرکار امین القادری صاحب قبلہ آپ کی محبت میں صوفہ چھوڑ کے نیچے آئے ہیں، اب آپ کو بیٹھ جانا چاہیے، بڑی بری بات ہے، آپ کو بیٹھ جانا چاہیے، آپ بیٹھ جائیں، بھائی چینل والوں بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، بڑی بری بات ہے، ہاں ایک دم بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، یہاں سے اٹھ کے ایک دم بیٹھے، پیچھے بھائی لوگ بیٹھے کھڑے ہیں، بیٹھ جائیں، ہاں بھائی جتنے بھی ہمارے خواتین بیٹھے کھڑی ہیں پیچھے، وہ دیکھنا چاہتی ہیں، سننا چاہتی ہیں، ہمارے بھائی لوگ ہیں، یہ بیٹھ جائیں، ادب کے دائرے میں بیٹھ جائیں، ہاں ایک دم تشریف رکھیں، ہاں ایک دم تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ درود شریف پڑھنے سب مل کے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کے دور میں اب اگر آپ لوگ موبائل جیب میں رکھ لیں تو اچھے سن لیں، اچھے سے، کیونکہ بیان تو ریکارڈ ہو ہی رہا ہے، آپ بعد میں سننا چاہیں گے تو آپ کو ان چینلوں کے ذریعے سے بیان مل بھی جائے گا۔ آپ لوگ اتنی دور دور سے سب آپ آئے ہیں، دور نزدیک سے، جی ہاں، اب سب میری بات پہ توجہ کریں، بہت سنجیدہ عنوان میں نے شروع کیا ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ جو اولیاء اللہ کو لوگ بدنام کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا قصور ہے، ہم اہل سنت کا کہیں قصور ہے، کیونکہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ علم والے نہیں ہیں، جو کم علم لوگ ہیں، وہ کسی کو بھی ولی بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ ہر نیک آدمی ولی نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا، ہر نیک آدمی ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی نیک ہوتا ہے۔ تو بے شک ہم لوگ اپنے پیر لوگ کی محبت میں یا اپنے مقرر لوگ کی محبت میں کہتے ہیں کہ یار میرا پیر ولی ہے، جی تو ہم آپ کے لیے ولی ہے، لیکن آپ اس کو پوری دنیا سے ولی مت منوائیے، کیونکہ اس کے اندر کچھ کمیاں بھی ہو سکتی ہے۔ جی جی جی، جیسے مثال کے طور پر مقرر لوگوں کو دیکھا، یعنی ہمارے یہاں اتنا بڑا دل ہے نا میری قوم کا، جی حضرت، ہر مقرر خطیب اعظم، جی جی، ہر عالم علامت الدہر، ہر پیر شیخ المشائخ، یہ عادت چھوڑ دیجئے۔ جی حضرت، دیکھیے ایک ہوتے ہی ہے عقیدت اور ایک ہوتا ہے عقیدہ۔ عقیدت کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، لیکن عقیدے کے لیے دلیل چاہیے۔ جیسے عقیدت میں میرے ابا کو قبلہ کہوں، کعبہ کہوں، اور جو بھی کہنا ہے کہوں، یہ عقیدت ہے، لیکن یہ صرف میرے لیے، عقیدت صرف میرے لیے، لیکن جب میں کسی چیز کو عقیدے کے طور پہ پیش کروں گا تو اس کے لیے قرآن اور حدیث کی دلیل چاہیے، ہے نا؟ تو ہم لوگوں نے کیا کیا
کہ یہ اولیاء اللہ کا معاملہ صرف عقیدت کا نہیں تھا بلکہ اس کا تعلق تو عقیدے سے تھا. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ جو لوگ گانجا پی رہے ہیں ان کو بھی ولی کہنا شروع کیا, جو چرس پی رہے ہیں ان کو بھی ولی کہنا شروع کیا, جو ننگے دھڑنگے پھر رہے ہیں ان کو بھی ولی کہنا شروع کیا. اور کچھ لوگوں نے مفاد پرستی کی بنیاد پر کہ چندہ خوب آئے گا تو عرس, سب کا عرس, جو پیر مر رہا ہے اس کا عرس ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں کچھ بھی کچھ بکا جا رہا ہے, سب کے گنبد بن رہے ہیں. میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں, جی حضرت, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, آپ برا مت ماننا کہ کسی بھی آدمی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو ہم غیبت سمجھتے ہیں, لیکن گنبد سب کے نہیں بنتے, بے شک بے شک, عرس سب کے نہیں ہوتے. گنبد صرف ولیوں کے بنتے ہیں, عرس بھی صرف اللہ والوں کے ہوتے ہیں. بے شک بے شک, مگر ہم لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں, وجہ عرس کرو پیسہ اکٹھا کرو, گنبد بناؤ پیسہ اکٹھا کرو, مزار بنا کے مجاوری کرو پیسہ اکٹھا. اگر ہم پیسے کے چکر میں اپنے دین کو مشکوک کر دیں گے ہم تو مر جائیں گے, لیکن اگر یہ دین مشکوک ہو گیا معاذ اللہ کچھ لوگوں کی نظر میں اور وہ دین سے متنفر ہو گئے, دین چھوڑ کر چلے گئے, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آج میں آپ کے سامنے ولی کون ہوتا ہے اس کو پیش کرتا ہوں, اپنی طرف سے نہیں. ہمارے مرشد قطب الاقطاب غوث الاغواس شیخ الشیوخ غیاث الکونین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں, غوث پاک فرماتے ہیں, جب تک کسی انسان کے اندر 12 صفات پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. دیکھو میں جو عام طور پہ جو میں تقریر کرتا ہوں آج اس طرح تقریر نہیں کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو نوجوان جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں ان میں بہت زیادہ لوگ سنجیدہ ہیں. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے, انسان دیکھ کر پوڑی باندھتے ہیں. سمجھ میں آتی ہے بات؟ یعنی جیسا مجمع ہوتا ہے اسی کے مطابق ہم چاہتے ہیں تقریر کریں. آپ لوگ شور نہیں کر رہے ہو نا تو ہم بھی شور نہیں کریں گے, آپ کو اچھے سے سنائیں گے. لیکن آپ غور کرنا اس پر. میں نہیں کہہ رہا ہوں, جس غوث اعظم کے در سے ولایت بڑھتی ہے جو خود ولی بناتا ہے, بے شک حق ہے, تو وہ خود فرما رہے جب کسی انسان کے اندر 12 چیزیں جمع ہوتی ہیں تب وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. بے شک 12 میں سے ایک بھی اگر کم ہوئی تو وہ نیک تو ہو سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا, ہے نا؟ بے شک بے اب شک, اس کا اب کون ولی ہوتا ہے؟ تب مرشد غوث پاک کی بات سن لو جلدی سے, بہت ٹائم بھی نہیں لوں گا. فرماتے ہیں ولی میں 2 صفات اللہ کی ہوتی ہیں, یعنی وہ اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے, وہ رسول اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے, وہ صدیق اکبر کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے, وہ فاروق اعظم کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے, وہ عثمان غنی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے, وہ مولا علی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے. یعنی چاروں خلفاء کی 2 صفات کتنی ہو گئی؟ 8. رسول اللہ کی 2 صفات کتنی ہو گئی؟ 10. اللہ کی 2 صفات کتنی ہو گئی؟ 12. یعنی جب تک وہ 12 صفات کا مظہر نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے. اب سیدنا غوث پاک نے چاروں خلفاء کی 2 صفات بیان کی. مطلب کیا بیان کیا؟ ولی نہ کبھی رافضی بن سکتا ہے نہ وہ ولی کبھی ناسبی بن سکتا ہے. ولی ناسبی بھی نہیں بن سکتا, رافضی بھی نہیں بن سکتا. جو ولی بنے گا وہ اہل سنت و جماعت میں سے بنے. کیا بات ہے حضرت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناسبی کی اہل بیت سے نہیں جمتی, ناسبی کی اہل بیت سے نہیں جمتی اور رافضی کی صدیق و عمر سے نہیں جمتی. حالانکہ جب تک ان کی صفات پیدا نہ کرے اس وقت تک وہ ولی نہیں ہو سکتا. اسی لیے پوری دنیا کے اندر پوری امت جن کی ولایت پر متفق ہے, سارے ولیوں کو پڑھ کر دیکھ لو, سب کا تعلق نہ ناسبیوں میں ہوگا نہ رافضیوں میں ہوگا. ہر ولی آپ کو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت میں نظر آئے. حق ہے, بے شک زندہ باد زندہ باد, ماشاءاللہ. شاہ جمال الاولیاء کو دیکھ لیجئے, ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے نا. اسی طریقے سے آپ محبوب الہی کو دیکھ لیجئے, ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے. اسی طرح قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ لیجئے, ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے. سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھ لو, ان کا تعلق بھی اہل سنت و جماعت سے ہے. 90 لاکھ منکروں کو ایمان کی دولت عطا کرنے والے غریب نواز کا تعلق بھی اہل سنت و جماعت سے. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ. اب آپ کو پتا چلا
جن کے اندر ولی جیسے ہیرے ہیں وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے. ورنہ میں ناسبیوں کو بھی چیلنج کرتا ہوں اور رافضیوں کو بھی چیلنج کرتا ہوں, ایک ولی لا کر بتا دو, کیا بات ہے ایک حضرت, ولی, بے شک بے ایک شک. ولی بتا دو اپنی جماعت میں جو تمہارے عقیدے کی تائید کرتا ہوں. نہیں ملے گا, سارے ولی اہل سنت میں حق ملے ہے, گا. بے شک اب بے شک. بتاؤ آپ کو وہ راستہ چلنا ہے جس میں کوئی ولی ہی نہیں, یا وہ راستہ چلنا ہے جس میں ولی ہی ولی ہے؟ بے شک بے یہ شک. فیصلہ آپ کو کرنا ہے نا, بے شک بے یہ شک. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اور رافضیوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک ولی نکالا تھا, کہا کہ لال شہباز قلندر ہماری جماعت کے ولی ہیں. تو لال شہباز قلندر کے بارے میں ہم نے پوچھا کہ لال شہباز قلندر کا نام تو بتاؤ. لال شہباز قلندر کوئی نام تھوڑی ہوتا ہے, یہ تو ان کا لقب ہے. رافضی ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے لائے ایک ولی کو, کہا یہ ہمارا ولی ہے. ہم نے کہا آپ کا ہے, قبضہ آپ کا ہو سکتا ہے درگاہ پر, لیکن پہلے اس کا نام تو بتاؤ, نام کیا ہے. جب نام ڈھونڈ کر کے لائے تو کیا نام نکلا؟ سید عثمان مروندی. میں نے کہا رافضی لوگ تو عثمان نام رکھتے ہی نہیں, یہ نام بھی تو اہل سنت و جماعت کا ہے. واہ واہ واہ. یہ نام بھی تو اہل سنت و جماعت کا ہے. تو لال شہباز قلندر سید بادشاہ ضرور ہے, لیکن اس کا نام بھی کیا ہے؟ عثمان ہے. اور عثمان نام آپ کو کبھی رافضیوں میں نہیں ملے گا. ابو بکر نام آپ کو سنیوں میں ملے گا, عمر نام آپ کو سنیوں میں ملے گا, عثمان نام آپ کو سنیوں میں ملے گا. اب آپ کو اتنا پتا چل گیا رافضی یہ نام نہیں رکھتے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اب سنی کون کون؟ تو اللہ اکبر, ہم مولا علی کے گھر میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ابو بکر نام کا بیٹا بھی مل رہا ہے, عمر نام کا بیٹا بھی مل رہا ہے, عثمان نام کا بیٹا بھی مل رہا ہے. اللہ اکبر, اندازہ فرمائے. تو اس لیے وہ راستہ اختیار کرو جس راستے پہ مولا علی تھے, وہ راستہ اختیار کرو جس راستے پہ امام حسن تھے, وہ راستہ اختیار کرو جس پر امام حسین تھے. اب وہ 12 صفات کون سی ہے اس کو سن لیجئے. 2 صفات, اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے. اللہ کی 2 صفات کیا ہے؟ صفت ستاری اور صفت غفاری. صفت ستاری اور صفت غفاری. یعنی جو ولی ہوگا ستاری صفت کا مظہر ہوگا. ستار کس کو کہتے ہیں؟ عیب چھپانے والا. یعنی جو ولی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ لوگوں کے عیب ظاہر نہیں کرتے, وہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں. جی جی. اب آپ اس میں چیک کر لیجئے کتنے رضی اللہ اور کتنے رحمت اللہ علیہ باہر نکل رہے ہیں. دیکھیے. جی 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 جی, کیا بات ہے حضرت. جی جی جی. غور کیجئے نا, اس لیے کہ ہاتھ میں تسبیح اور بغل میں مصلی, اس سے ولی نہیں بنتا, اللہ کی شان ستاری کا مظہر بنتا ہے. یعنی وہ کسی کا عیب کھولتا نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں ولی لوگ کبھی آپ کو کسی کی غیبت کرتے نہیں ملے. بے شک بے شک. ولی لوگ کبھی کسی کے عیب سے, وہ عیب پہ پردے ڈالتے ہیں. کیسے پردے ڈالتے ہیں اس کی ایک مثال بتاؤں آپ کو, دیکھیے کیسے پردے ڈالتے ہیں. ایک بہت بڑے ولی ہیں حضرت حاتم اصم. علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نفحات الانس میں یہ واقعہ لکھا. آپ بھی ولی بن سکتے ہو, ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا, ولی آپ بھی بن سکتے ہو. 12 صفات سن لو, اپنے اندر پیدا کرو, کوشش کرو. اللہ پاک کی بارگاہ میں فیضان بند نہیں ہوتا, بلکہ وہ تو یہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. کوشش کرو نا. اللہ فرماتا ہے جو ہماری راہ میں کوشش کرتے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں. اور سیدنا امام جعفر صادق علی جدہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے زیادہ راستے ہیں, زمین پر جتنے بکھرے ہوئے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے موجود ہیں. بے شک بے شک. زندہ باد. کوشش کرو اللہ تک پہنچنے کی, کوئی مشکل نہیں ہے, بلکہ اللہ تک پہنچنا بہت آسان ہے. ولایت کا نصاب بہت آسان ہے. بے شک. تو حاتم اصم کے بارے میں علامہ جامی لکھتے ہیں, حاتم اصم, اصم عربی زبان میں بہرے کو کہتے ہیں, بہرا. انہوں نے اپنا لقب کیا رکھا تھا؟ حاتم بہرا. کوئی بہرا بھی ہو اس کو بہرا بولو تو برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ جی جی جی. لیکن حضرت حاتم بہرے نہیں تھے, اپنے آپ کو بہرا کہلواتے تھے. وجہ کتنی خوبصورت وجہ, اس کو سنو آپ کو مزہ آئے گا. ایک بوڑھی عورت بڈھی حاتم اصم سے مسئلہ پوچھنے آئی. ان کو اس وقت تک اصم نہیں کہتے تھے, حاتم کہتے تھے. تو حضرت حاتم کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی, اس کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ تھی, تکلیف تھی. تو اب
تکلیف کی وجہ سے اس کے پیٹ کی جو ہے وہ گیس خارج ہو رہی تھی، تو اس نے سوچا کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، یہاں ایسا ہو جائے تو اچھی بات نہیں۔ اتفاق سے اس نے بہت روکنے کی کوشش کی، مگر بڑھاپے میں انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، بہت روکنے کی کوشش کی مگر روک نہیں پائی، اور حضرت حاتم اسم کے سامنے اس کی گیس خارج ہو گئی۔ گیس خارج ہو گئی تو ہوا بھی یعنی کہ آواز بھی نکلی، تو وہ شرما گئی وہ بوڑھی عورت، اتنے بڑے بزرگ کے سامنے یہ کیا ہو گیا حادثہ۔ تو حضرت حاتم نے سوچا کہ یہ شرما گئی، میرے نبی کی امت کی یہ عورت شرما گئی، تو آپ نے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا بڑی اماں ذرا زور سے بولو تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ تو اس نے بولا، اس نے جب بولا تو آپ نے کہا ذرا اور زور سے بولو، تو اس نے پھر بولا اور ذرا زور سے بولو، اس نے اور زور سے بولا۔ اب وہ شرمندگی اس کی ختم ہو گئی اور وہ بڑھیا خوش ہو گئی کہ جو میرے منہ کی آواز نہیں سن سکتا وہ ہوا کی آواز کیسے سن سکتا ہے۔ اور آپ پوری زندگی بہرے بن کر کے گزارتے تھے، لوگوں نے پوچھا آپ بہرے نہیں ہو لیکن بہرے بن کے کیوں زندگی گزار رہے ہو؟ فرمایا مجھے بہرا کہلانا آسان ہے لیکن نبی کی امتی میں سے کسی کو شرمندہ کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کیا بات ہے۔ ایک عورت کی شرمندگی کے خاتمے کے لیے پوری زندگی بہرا بن کر کے گزار دیا، یہ حضرت حاتم اسم ہے۔ اور آج ہم لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن لوگوں کے عیب بھی کھول رہے ہیں۔ تو آپ عیب کھول کے کیا ہے؟ ولی نہیں بن سکتے، اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ اگر ولی بننا ہے لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالنا سیکھو، شان ستاری کا مظہر بنو، کسی کے عیب نہ کھولو۔ آج کل تو ہم جہاں بیٹھتے ہیں عیب کھولتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تم جب تک لوگوں کے عیب کھولتے رہو گے، تم لوگوں کے عیب اپنی حیثیت کے مطابق کھولو گے، اللہ تمہارے عیب اپنی شان کے مطابق کھولے گا، اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اور اگر تم نے لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالے، تم لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالو گے، اللہ تمہارے عیب پہ پردے ڈالے گا۔ آج مسلمان لوگوں کے عیب پہ پردے نہیں ڈالتے، بلکہ آج عورتیں، مائیں اور بہنیں موجود ہیں، کسی کی بیٹی کو رشتہ ہو رہا ہے تو اس میں لوگ زیادہ تیل پانی ڈال کر کے وہ رشتہ توڑ دیتے ہیں، کسی کے بیٹے کا رشتہ ہو رہا ہے وہ رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ عیب پہ پردے ڈالنے کی بجائے لوگ عیب جوئی کرتے ہیں۔ تو دو صفت، نمبر 2 صفت غفاری، غفار کہتے ہیں معاف کرنے والے کو، صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے، یعنی جو ولی ہوگا وہ اپنی ذات کے لیے کبھی جھگڑا نہیں کرے گا، ولی اپنی ذات کے لیے کبھی جھگڑا نہیں کرے گا، کیونکہ ذات کے لیے جھگڑا کرنا یہ کتوں کا کام ہے، ذات کے لیے جھگڑا کرنا کتوں کا کام ہے، اپنی ذات کے لیے ولی کبھی نہیں لڑتا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں آج ہم اپنی ذاتیات کے لیے کتنا لڑتے ہیں؟ کتنا لڑتے ہیں؟ بائک ٹکرا گئی جھگڑا ہو گیا، پانی مجھے پہلے نہیں دیا جھگڑا ہو گیا، شادی میں کھانا کھانے مجھے پہلے نہیں بٹھایا جھگڑا ہو گیا۔ بولو آج ہم اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کا مطلب ہم اللہ کے ولی کب بنیں گے؟ ذات کے لیے جو لڑے وہ کتے کی صفت رکھتا ہے، وہ ولی کی صفت نہیں رکھتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جو ذات کے لیے لڑتے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک واقعہ اس پر بھی سن لیں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک مرید آیا اور وہ مرید آ کر کے کہتا ہے حضرت آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، اگر آپ نے مجھے اسم اعظم سکھا دیا تو میں اس اسم اعظم کے ذریعے سے بہت کام لوں گا۔ اسم اعظم کیا ہے اس کو سن لیں۔ اسم اعظم کہتے ہیں اس اللہ کے اس نام کو اگر مردے پہ پڑھ دو تو مردہ زندہ ہو جائے، زندے کو پڑھ کے گھور دو تو زندہ مر جائے۔ اسم اعظم کی بڑی برکت ہے، فرشتے پڑھتے پڑھتے پلک کے جھپکتے آسمان پہ جاتے ہیں اور آسمان سے زمین پہ آتے ہیں۔ تو چونکہ اسم اعظم بہت بڑی چیز ہے، صوفیہ نے اس کو چھپا رکھا ہے، اللہ نے بھی اس کو چھپا رکھا ہے، یہ سب کو نہیں بتایا جاتا، جو اس کا حقدار ہوتا ہے اسی کے دل پر القاء کیا جاتا ہے۔ تو مرید اپنے پیر سے کہتا ہے اسم اعظم سکھا دیں۔ پیر صاحب واقعی پیر صاحب تھے، انہوں نے کہا بیٹا صبح سے شام تک تم بازار میں جا کر کے بیٹھو، انشاءاللہ شام کو دیکھیں گے تمہیں اسم اعظم سکھانا ہے کہ نہیں سکھانا ہے۔ وہ صبح سے شام تک بازار میں بیٹھے تو کیا دیکھا، بازار میں بہت کرپشن ہو رہا ہے، خوب ظلم ہو رہا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، صبح سے لے کے شام تک ایک دوسرے پہ ظلم ہو رہا ہے۔ وہ بار بار ہاتھ مارتے تھے اپنی ران پر، مرشد نے اچھا نہیں کیا، پیر صاحب نے اچھا نہیں کیا، کاش کہ مجھے اسم اعظم سکھا دیتے تو ابھی یہ ظلم کرنے والوں کو گھور دیتا، مار ڈالتا، تباہ کر دیتا، برباد کر دیتا۔
صبح سے شام تک یہی ہوتا رہا، لیکن شام کے وقت جو ہے بہت خطرناک منظر دیکھا۔ منظر یہ دیکھا 80 سال کے ایک بڑے میاں، ایک بڈھا 80 سال کا، وہ اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹا رکھ کر کے لایا جنگل سے، اور لا کر کے جیسے ہی کہا لکڑیاں لے لو بھائی، لکڑیاں لے لو۔ 80 سال کے بڑے میاں لکڑی بیچ رہے تھے، اتنے میں سپاہی آئے، آنے کے بعد چابک زمین پہ مارا، اے بڈھے اٹھا یہ لکڑی اور ہمارے گھر پہنچا، اور سن تجھے کوئی پیسے نہیں ملیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر کے وہ مرید تو اور بہت غصے میں آیا، میرے پیر نے اچھا نہیں کیا، میرے پیر نے اچھا نہیں کیا، اگر مجھے اسم اعظم سکھا دیتے ان ظالم سپاہیوں کو ابھی مار ڈالتا، اسم اعظم پڑھ کے ابھی ان کے لیے بددعا کرتا، ختم کر دیتا۔ وہ بڑے میاں 80 سال کے بڑے میاں ہانپتے کانپتے انہوں نے پھر لکڑی کا گٹھا اٹھایا سر پہ اور سپاہیوں کے پیچھے پیچھے چلے، یہ بھی پیچھے پیچھے چلا، لے جا کر کے گٹھا رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد کہا اچھا اب میں چلوں، اور اس کے بعد وہ بڑے میاں بیچارے نہ پیسہ لیا۔ 80 سال کے بڈھے کو لکڑی کاٹنے میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کیسے اس نے محنت سے جمع کیا ہوگا، لیکن ہائے رے ظلم، اللہ اکبر، بہت لکڑی پہنچا کر کے بنا مزدوری لیے ہوئے، بنا رقم لیے ہوئے انہوں نے ٹرکا دیا، وہ چلے گئے۔ اور اس کے بعد یہ تو غصے میں کانپ رہا تھا، مرشد نے اچھا نہیں کیا، اگر ابھی مجھے اسم اعظم معلوم ہوتا ان ظالموں کو، ان گنڈوں کو اسم اعظم پڑھ کر کے قتل کر دیتا۔ جیسے مرشد کی خانقاہ میں پہنچے کہا حضرت آپ نے سکھا دیا ہوتا، بازار میں کیا گندگی ہے، کیا ظلم ہے، کیا زیادتی ہے۔ اور شام کا واقعہ تو بڑا بدترین ہے حضرت، بڑا عبرتناک ہے۔ پورا واقعہ اس 80 سال کے بڑے میاں کا بیان کیا تو پیر صاحب سن کے ہنسنے لگے، حضرت میں 80 سال کے بڈھے پہ ظلم بیان کر رہا ہوں اور آپ ہنستے ہیں۔ فرمایا وہ جو 80 سال کا بڈھا تو جس کو کہہ رہا ہے وہ کون ہے تجھے معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ کہا وہ اس شہر کا قطب ہے، قطب، وہ اس شہر کا قطب ہے، اور اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے، اسی قطب نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے۔ وہ کہا حضرت جب اس کو اسم اعظم معلوم ہے تو وہ پڑھ کے ان کے لیے بددعا کیوں نہیں کر دیتا؟ کہا بیٹا جب تک کہ صبر کرنے کا مادہ اس طرح پیدا نہیں ہوتا اللہ کسی کو اسم اعظم کی نعمت عطا نہیں کرتا۔ غور کیجئے، یہاں تو آج کوئی چھوٹا موٹا عامل بن جائے نا سما شبستان رضا پڑھ کے تو کہتا ہے کہ اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو تیرا پیشاب بند کر دوں گا، میری بات نہیں مانی تو تیرا خاندان جو ہے وہ تباہ کر دوں گا۔ بھائیو یہ سب ان کے ہوتے ہیں جو خالی کھڑے ہوتے ہیں، یہ قطب لوگوں کو دیکھو، یہ ابدال لوگوں کو دیکھو، یہ ولی لوگوں کو دیکھو، اتنا ظلم سہ رہے ہیں مگر ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا ولی کا کام نہیں ہوتا، ذات کے لیے لڑنا یہ تو کتوں کا کام ہوتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے، اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے، اپنے مجرموں کو معاف کرتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، حالانکہ بات طویل ہو رہی ہے لیکن بات واقعہ یاد آ گیا، سن لیجئے۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر آپ لوگ ایک دوسرے پہ کیس کرتے ہو، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ بکریوں کے تیرے آنگن میں میرے آنگن میں بکریوں پر اتنا بڑا جھگڑا ہوتا ہے کہ مرڈر ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، کہاں کہاں تک بات پہنچتی، بارات دیر سے آئی جلدی آئی اس پر جو ہے وہ شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اتنا مہر ہے کہ اتنا مہر ہے اس پر شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں سوچو، صبر نہیں ہمارے اندر، اور جب تک صبر نہیں ہوگا ہم اللہ والے نہیں بن سکتے۔ ایک دن کیا ہوا، امام حسین کے قاتلوں میں سے قاتل مدینہ منورہ آیا، مدینہ طیبہ آیا، اور جب مدینہ طیبہ آیا تو لوگوں نے سوچا کہ قاتل امام حسین، قاتلوں میں سے قاتل مدینہ منورہ آیا تو سارے مدینے والوں نے امام حسین کی محبت میں اپنے دروازے بند کر دیے، سب نے دروازے بند کر دیے، سب کے دروازے بند ہو گئے۔ امام زین العابدین کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا، کسی سے ملتے نہیں تھے، لیکن جب ان کو کسی نے اطلاع دی حضرت کربلا میں کا ایک شخص جو آپ کے بابا کا قاتل ہے وہ مدینہ منورہ آیا، اور سب نے اپنا دروازہ بند کر دیا، امام نے اپنا دروازہ کھول دیا، کہا اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ آیا، امام نے دسترخوان بچھایا، اس کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، اس نے کھایا بھی پیا بھی، اور کھانے اور پینے کے بعد کہا اے علی، امام زین العابدین کا اصلی نام علی ہے، کہا اے علی شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں یا شاید تم مجھے بھول گئے۔ آپ نے فرمایا کیسے نہیں پہچانا؟ ارے یہ مدینے والے کیا کربلا میں تھے؟ کہا نہیں تھے۔ کہا جو کربلا میں نہیں تھے انہوں نے تجھے پہچان لیا، میں تو کربلا میں موجود تھا نا، میں تجھے کیسے نہیں پہچانوں گا؟ وہ تو ہی ظالم ہے نا،
تیرے کہنے پہ میرے بابا کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، میرے ننھے سے بھائی کے حلق پر تیر چلایا گیا تھا، میری پھوپھیاں، میری امیاں، میری بہنوں کے دوپٹے چھینے گئے تھے، تو ہی وہ ظالم ہے نا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ سنا لرز گیا، ہاں میں وہ ہوں۔ آپ نے پہچانا کہاں؟ پہچاننے کے بعد بھی یہ سلوک کیا؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا جو تو نے کیا وہ تیرے خون کی تاثیر تھی، جو میں نے کیا یہ میرے گھر کی روایت ہے۔ ہم آل محمد دشمنوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے ہیں۔ اگر کربلا والوں سے محبت ہے، بتاؤ باپ کے دشمن کے ساتھ، باپ کے قاتل کے ساتھ امام زین العابدین نے کیا سلوک کیا، اور ہم اپنے سمدھیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ بھائی ایک منہ کسی کو اچھا نہیں کہتے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے، نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے۔ جب بھی زبان کھولتے ہو تو ایسے تیر چلاتے ہو، نشتر لگاتے ہو لوگوں کے دل پر۔ یاد رکھنا تلواروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم بھرا نہیں کرتے۔ کیسا کلمہ پڑا ہے؟ نبی تو وہ مسلمان بنانے آئے تھے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ نہ آج ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے، نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے۔ تو بتاؤ نبی والے مسلمان ہو یا اپنی طبیعت والے مسلمان ہو؟ بیوی کو ماں بہن کی گالی دے کر کے اس کا دل دکھاتے ہو؟ رسول اللہ تو فرما رہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، جو اپنی شریک حیات ہے، جو اپنی لائف کی پارٹنر کو ماں بہن کی گالی دے، وہ مسلمان کیسا ہوگا؟ رسول اللہ فرما رہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جو اپنے ماں باپ کا دل دکھائے وہ کیسا مسلمان ہے؟ جو اپنے پڑوسی کو تنگ کر دے وہ کیسا مسلمان ہے؟ بس بات اتنی ہے، تقریریں بہت سن رہے ہو بھائی، مقرر لوگ بھی ماشاءاللہ ایسے ہو گئے الحمدللہ کہ ایک ڈھونڈو ہزار ملتے، اور تقریر سننے والے بھی ہزاروں ہیں، لیکن کوئی سدھرنے تیار نہیں۔ اور یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ سنجھے، غور سے سنیے، توجہ ہے۔ لوگ دین سننے جمع ہوں گے، لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ دیکھ لیجئے کسی کی بچی مدرسے میں رہ گئی ہے، وہ رو رہی ہے، اس کے ماں باپ جہاں بھی ہیں وہ اپنی بچے کو جا کر کے لے لیں، وہ رو رہی ہے، چھوٹی سی بچی۔ لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ میں کوئی غصے میں نہیں، لیکن آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ذرا غور کرنا، ذرا دھیان دینا۔ آج درود شریف پڑھنے آپ لوگ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ دین سننے جمع ہوں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ ابھی دیکھیے صبح کا وقت ہے، کاروبار کا وقت ہے، سنڈے بھی نہیں ہے، آج سنڈے نہیں ہے نا، ورکنگ ڈے ہے نا، لیکن آپ کو میں سلام کرتا ہوں، آپ لوگ آرام چھوڑ کے، نیند چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے آئے، کیا سننے کے لیے؟ دین سننے کے لیے۔ لیکن اگر ان میں کسی کو کہا جائے کہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم نماز نہیں چھوڑو گے، تو ہاتھ نہیں اٹھیں گے لوگوں کے، اور اگر ہاتھ اٹھ بھی گئے تو وہ آج ہی ظہر سے پہلے وعدہ کیا لیکن ظہر میں نہیں پہنچے گا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ دکھ کی بات ہے۔ یہ یعنی کہ معاذ اللہ کہیں نہ کہیں جلسہ کرنا جو وہ ایک رسم بن گیا، کہیں بزنس بن گیا، کہیں شو بن گیا، یہ حالات ہو گئے۔ ہم اللہ کو منہ کیا دکھائیں؟ اللہ کو منہ دکھانا ہے،
بھائی اگر جج کے سامنے کل تاریخ ہو نا تو بڑے بڑے لیڈروں کو رات کو نیند نہیں آتی کہ صبح عدالت میں کھڑے ہونا ہے جج کے سامنے. حالانکہ دنیا کا جج رشوت لے کر بھی فیصلہ بدل سکتا ہے, دنیا کا جج منہ دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے, دنیا کا جج چہرہ دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے, لیکن وہ عادل جس کی بارگاہ میں انبیاء بھی کانپیں گے, جس کی بارگاہ میں انبیاء اس کے محبوب بھی نفسی نفسی پکاریں گے, جس کی بارگاہ میں فرشتے بھی کانپیں گے, تھر تھر کانپیں گے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن, کہ جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے. ارے جہاں جبریل بھی کانپ رہے ہوں گے ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. یہ جنت کو جتنا آسان اور سستا سمجھ رکھا ہے ہم نے آپ لوگوں نے, اتنی سستی نہیں ہے. محشر میں پتا چلے گا کہ جو مخلص علماء ہمیں نصیحت کرتے تھے, ہمیں کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے, ہم ان کی باتوں کو نہیں لیتے تھے, ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے, اس وقت تم پچھتاؤ گے. مگر اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا میرے بھائی. اگر ہوش کے ناخن لینا ہے تو آج لے لو, سنورنا ہے تو آج سنور لو, سدھرنا ہے تو آج سدھر لو. ایک بات مجھے یاد آئی, اب اگلا عنوان میں نہیں پیش کرتا, 5 منٹ میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں 5 منٹ کے اندر, اس لیے کہ آپ سب بہت اچھے سے سن رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ میرے قریب گڑبڑ کر رہے ہیں, ان کو اس بات کی اہمیت نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں, میں 5 منٹ میں بات پوری کر لیتا ہوں. اتنا سنیے, مجھ سے اور اللہ کیا کیا پوچھے گا, آپ سے مجھ سے اللہ کیا کیا پوچھے گا پتہ ہے؟ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا, اور ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا. صحابہ کرام نے اس آیت کے نزول کے بعد پوچھا کہ اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا, تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے ناخن کے اندر کسی کی دیوار کی مٹی بھی کھرچی ہوگی تو اللہ قیامت کے دن اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے پوچھے. اگر تم نے پسو سمجھتے, پسو بہت چھوٹا سا باریک کیڑا ہوتا ہے, نظر بھی نہیں آتا, لیکن چمڑی پہ بیٹھتا ہے, کاٹتا ہے تو آدمی جھنجلا جاتا ہے. اگر تم نے پسو کو گالی دی ہوگی تو اللہ پوچھے گا کہ تو نے پسو کو گالی کیوں دی تھی, کیونکہ وہ میری مخلوق ہے. اگر تم نے کھٹمل کو گالی دی تھی تو اللہ تم سے کھٹمل کو گالی دینے کے بارے میں بھی پوچھے گا. یہ یہاں جو دادا گیری, گنڈا گردی, بابا گیری جو کچھ کر رہے ہو اور پھر سوچتے ہو کہ جنت ہاتھ سے نہیں جانے والی, اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے. میں بار بار قوم کو کہتا ہوں جو نبیوں کے بیٹوں کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے, جو نبیوں کی عورتوں کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے, جو نبی کے سگے چچا کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے. اللہ اللہ ہے. اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے, اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے, اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے. نبی کا سگا چچا ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی کا سگا چچا آزر بچھو کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا. بتاؤ بتاؤ میرے بھائیوں, کس دھن میں ہو, کس مستی میں ہو, کس غفلت میں ہو. نوح علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں ڈالی جائے گی, نوح کی بیوی, اولو العزم پیغمبر کی بیوی جہنم میں ڈالی جائے گی. یہ بہنیں کیا سمجھ رہی ہے کہ کلمہ پڑھ کے جنت شریف مل جائے گی؟ قرآن کہتا ہے کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ تم نے کہا کلمہ پڑھا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تمہیں آزمایا جائے گا, اور روز آزمایا جا رہا ہے. فجر کی سردی میں تو اپنی جان سے پیار کر کے سوتا پڑا ہے, یا اللہ کی محبت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تو مصلی پہ کھڑا ہے, آزمایا جا رہا ہے. آج اپنی جان کی محبت میں سردی میں نرم نرم بستر پر سونے والوں جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا سمجھتے ہیں جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں نا, کاش کے کوئی برا نہ مانے, اور اگر کسی کو دین حق کی بات سننے میں برا لگ جائے تو لگتا رہے. بہت کچھ سوچ کر بنا ہوں موج دریا کا حریف, ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت ساحل میں ہے.
یہ کڑوی کسیلی بات سننے کے لیے ہمت اسی لیے جٹاتا ہوں کہ پوری دنیا مجھے گالی دے لیکن صرف میرا اللہ اور میرا رسول مجھ سے خوش ہو جائے بس. جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی. جو آپ کو جلسوں میں کہتے ہیں نا ان کا چہرہ دیکھو اور جنت میں جاؤ، ان کا چہرہ دیکھو جنت میں جاؤ، امین القادری کا چہرہ دیکھو جنت میں جاؤ، یہ شیطان نے ان کی فکر کو اغوا کر لیا ہے. وہ تمہیں زہر دے رہے ہیں، زہر. کورونا کا وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے، بدعملی اور بدعقیدگی کے بعد بھی جنت کا ٹکٹ بانٹنے کا وائرس اتنا خطرناک ہے. کورونا کسی کو ہوگا تو وہ اکیلا مرے گا. یہ گندگی جو آئے گی نا کہ بے عملی کے بعد بھی، زنا کے بعد بھی، بدکاری کے بعد بھی، حرام کاری کے بعد بھی صرف سلیم میاں کو دیکھو جنت میں جاؤ، امین القادری کو دیکھو جنت میں جاؤ، اور مفتی صاحب کو دیکھو جنت میں جاؤ. میرے بھائی جن کو دیکھ دیکھ کر کے جنت بانٹ رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ بتاؤ نا. کھلواڑ نہ کرو. یہ قوم بہت بھولی ہے، یہ ہماری باتوں پر یقین کرتی ہے، لیکن میری قوم کے ناظموں، میری قوم کے وائزوں، علماء نہیں کرتے. جو واقعی عالم ربانی وہ یہ کام نہیں کرتا. اس کو پڑی نہیں ہے پروگرام کی. کوئی بلائے تو بلائے، کوئی نہیں بلائے تو بلائے. جنہوں نے دھندے پانی شروع کر رکھے ہیں وہ تمہاری چاپلوسیاں کرتے ہیں اور تم بھی نعرے لگاتے ہو ان کو دیکھو جنت میں جاؤ، اور پھر اس کے بعد آپ صرف جب دیکھ کر کے جنت ملے گی کوئی بیوقوف فجر پڑھنے کے لیے اٹھے گا؟ کوئی بیوقوف ہے جو چہرے پہ داڑھی رکھے گا؟ کوئی بیوقوف ہے جو مصلی پہ روئے گا؟ ارے تم نے کس کو دیکھا؟ سلیم میاں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ میرا بھائی ہے، برا نہیں مانے گا میرا بھائی، میں جانتا ہوں اب میرا حق ہے. آپ نے سلیم میاں کو دیکھا نا، آپ نے امین القادری کو دیکھا، آپ نے مفتی صاحب کو دیکھا نا. آؤ میں اس کی بات کروں جس نے سلیم میاں کو نہیں، سلیم میاں کے جد کریم کو دیکھا. کس کو؟ کس کو؟ خدا کو دیکھنے والی جو آنکھیں ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے رسول اللہ کو دیکھا، بار بار دیکھا، ہر بار دیکھا، جنگ میں دیکھا، امن میں دیکھا. ارے عمر تو ایسے نمازی تھے کہ پہلے سب میں نماز پڑھتے تھے، پھر بھی حالت نماز میں کنکیوں سے نبی کا چہرہ دیکھتے تھے. ایسا نبی کو دیکھنے والا، ایسا نبی کو دیکھنے والا. لیکن جب اسی عمر ابن خطاب کا آخری وقت آیا، اسی عمر ابن خطاب کا، کون عمر جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کے مشورے کی تائید میں قرآن کی 22 آیتیں نازل ہوئی ہیں میرے بھائیوں، 22 آیتیں. یہ جو وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی کس کی تائید میں آئی؟ فاروق اعظم کی تائید. جب رسول اللہ نے کعبے کا طواف کیا، کعبے کا طواف کیا، سن لو عمر کون ہے، ہم سے سنو سیدوں سے عمر کون ہے، فاروق اعظم کون ہے. اللہ اکبر. فاروق اعظم کون؟ جب رسول اللہ نے کعبے کا طواف کیا تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ واجب الطواف جو نفل نماز ہے کہاں پڑھی جائے. صحابہ کا دل خوش کرنے کے لیے کسی نے کہا کعبے کے اندر پڑھیے، کسی نے کہا حتیم میں پڑھیے، کسی نے کہا یہاں پڑھیے، کسی نے کہا وہاں پڑھیے. فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ، جہاں آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے وہاں پر آپ نماز ادا کیجئے. ابھی عمر یہ کہہ ہی رہے تھے کہ جبریل آ گئے، کہنے لگے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، جہاں آپ کے دادا ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے اس کو اپنا مصلی بنا لیجئے. شراب کی حرمت کی بات فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں، پردے کی بات فاروق اعظم کے مشورے کی. اور کون فاروق اعظم جس کے بارے میں کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ابن خطاب ہوتا. کون فاروق اعظم؟ جب فاروق اعظم آ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، تو جبریل نے فاروق اعظم کو دیکھ کے مسکرایا. میرے سرکار نے کہا کیوں مسکرا رہے ہو جبریل؟ حضور آپ کا یار عمر آ رہا ہے. تو آقا نے فرمایا کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں حضور زمین والوں سے زیادہ عمر کو آسمان والے پہچانتے ہیں.
اور سرکار نے کہا ذرا میرے عمر کی شان بیان کر دو جبریل. تو جبریل نے ایک جملے میں شان بیان کی. کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں حضرت نوح کی عمر کے برابر یعنی 1000 سال کی عمر لے کر کے آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کرتا رہوں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے مگر عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی ہستی ہے نا. رسول اللہ کو دیکھا. اب سن لو ان کا زندگی کا آخری وقت. فاروق اعظم شہید ہیں. فاروق اعظم شہید ہیں. اللہ اکبر. اور کس حالت میں شہید ہیں؟ حالت نماز میں. آخری وقت آ گیا. چارپائی پر فاروق اعظم لیٹے ہیں. پورا جسم خون سے لہو لہان ہے. فاروق اعظم لہو لہان ہے پورا جسم. فاروق اعظم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹو میرے بچوں تم نے میری فرما برداری کی. میں نے جو کہا تم نے میری بات مانی. اللہ نے مجھے فرما بردار اولاد عطا کی. آج میری فرما برداری کرو گے آخری وقت میں؟ بچوں نے کہا جی حضور ضرور کریں گے. فرمایا ایک کام کرو مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دو. دیکھو یہ فاروق اعظم کے آخری لمحات ہے. یہ ان کی عاجزی ہے, یہ ان کی انکساری ہے, یہ ان کا اخلاص ہے. جنت کا کہاں خواب دیکھ رہے ہو بھائیو؟ نہ وضو آتا ہے نہ غسل آتا ہے. 2 رکعت نماز جمعہ پڑھ کر ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. بھائیو ذرا سوچو نا, ذرا غور کرو نا, ذرا غور تو کیجئے. اپنے آپ پہ رحم کر لیجئے. ہم میں سے کوئی اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ہم میں سے کوئی جہنم کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. مت اب دھوکہ دیجئے اپنے آپ کو, مت فریب کیجئے اپنے آپ سے. اپنی آخرت کو تباہ مت کیجئے. وہ مسلمان بنیے جیسے حضور مسلمان بنانے آئے تھے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے چارپائی سے اٹھا کر زمین پہ ڈال دو. جب زمین پہ ڈال دیا گیا تو فاروق اعظم خاک پر اپنے چہرہ رگڑنے لگے اور رو کر کہتے اللہ عمر کی بخشش کر دے. جس کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی اس کی زندگی کا اینڈ یہ ہے. عمر یہ ان کا خوف خدا ہے, یہ ان کی عاجزی ہے, یہ ان کی انکساری ہے. اللہ عمر کی بخشش کر دے, مغفرت کر دے. رو رہے ہیں میں عمر کیا جواب دوں گا تیری بارگاہ میں, عمر کیا حساب دے گا تیری بارگاہ میں. ادھر کا چہرہ رگڑتے ہیں, ادھر کا گال رگڑتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مجھے معاف کر دے, میرے بڑھاپے پہ رحم کر دے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں نا, آپ وہ ہیں کہ آپ نے اتنے فتوحات کیے, یہ کام کیا دین کا, یہ کام کیا دین کا, یہ کام کیا دین کا. سر اٹھا کے کہتے ہیں او منقبت پڑھنے والے خاموش, یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں. کیا کہا؟ یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اور ہم تو مائک پر اپنی فضیلت سن کے خوش ہوتے ہیں جبکہ وہ صحیح بھی نہیں ہوتی, جھوٹ ہوتی ہے, جھوٹ ہوتی ہے. استغفر اللہ. بہت سارے ناظم لوگ 25,000 20,000 صرف جھوٹ بولنے کا لیتے ہیں. اس قوم کو بربادی سے کون روک سکتا ہے جو قوم جھوٹ بولنے کے لیے 25,000 روپے دیتی ہے. آنا سلیم میاں کی کرامت گڑھ کے بیان کرنا 25,000 لوگ, امین القادری کرامت بیان کرنا 25,000 لوگ, مفتی صاحب کے بارے میں بتانا ان جیسا تو عالم ربانی جو ہے وہ 200 سال میں وہی نہیں ہے. یہ سب کہنا. ارے سننے والوں, تعریف سننے والوں, علامہ شرف الدین یحییٰ منیری کہتے ہیں دنیا میں جتنا بڑا دعویٰ کرے گا قیامت کے دن اتنی بڑی دلیل اللہ کو پیش کرنی پڑے گی. بتاؤ میرے بھائیوں کہاں ہو؟ جلسوں کا مزاج بدل دیا تم لوگوں نے, سب چوپٹ کر کے رکھ دیا. دین جلسوں میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ فاروق اعظم کی جو منقبت پڑھی جا رہی تھی وہ کوئی ناظم نہیں پڑھ رہا تھا, وہ سچی منقبت تھی. ارے جس کی منقبت قرآن پڑھے اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن فاروق اعظم نے روک دیا, فرمایا او منقبت پڑھنے والے, یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم, چپ رہے, خاموش رہے, اور میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دے. اور پھر سر اٹھا کر لوگوں سے کہا لوگوں تم میری منقبتیں پڑھتے ہو, سنو عمر تو بس اتنی تمنا رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ نہ مجھے کوئی ثواب دے. جملے سنو فاروق, اللہ نہ مجھے کوئی ثواب دے, نہ کوئی مرتبہ دے, نہ کوئی مقام دے, اور نہ مجھے عذاب دے, نہ جہنم میں ڈالے. وہ مجھے برابر سرابر ایسے ہی چھوڑ دے تو عمر سمجھے گا کہ عمر کامیاب ہو گیا. یہ فاروق اعظم کی عاجزی ہے. اور ہم کہاں ہیں, کدھر ہے؟ بھائیو توبہ کرو, رمضان شریف قریب آ رہا ہے. ارادہ کرو ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا, سارے روزے رکھوں گا. ارادہ کرو تراویح نہیں چھوڑوں گا,
पूरी तरावी जमात के साथ पढ़ूंगा, नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा। अभी से तौबा करो, माहौल बनाओ, जहन बनाओ। और अगर आप दीन के करीब नहीं आए भाई, ऐसे ही आप आवारा गर्दी करते रहे, हराम लुकमा खाते रहे, गुनाह करते रहे, फिल्में देखते रहे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप अपनी आखिरत को बर्बाद करोगे, तबाह करोगे। जब अल्लाह नबी की बीवी को उठा के जहन्नम में डाल सकता है, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की शक्ल में, अगर वो हमें जहन्नम में डालेगा, कौन बचाएगा, कौन रोकेगा? बताइए ना। नूह अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को बचाएंगे? बोलो, नहीं बचाएंगे, बीवी को नहीं बचाएंगे। क्यों? इसलिए कि नबी जानता है जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा है। नबी जानता है जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चचा को बचाएंगे? नहीं बचाएंगे। जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा। गौर कीजिए, ये नहीं कह रहा हूं कि नबी बचा नहीं सकता, नबी जिसको चाहे बचा सकता है, लेकिन हम अल्लाह का जितना अदब करते हैं उससे ज्यादा अदब अल्लाह का अंबिया करते हैं। मौला जो तेरी रजा वो हमारी रजा। ये कुफ्र पर मरे, हम इनको नहीं बचाएंगे। तूने मना कर दिया, हम नहीं बचाएंगे। हाँ, अगर तूने इजाजत दी तो जिनको हम पहचानते भी नहीं है हम उसको बचा लेंगे, उनको बचा ले। नबी साहिब इख्तियार होता है, मजबूर नहीं होता। लेकिन नबी की अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की बारगाह का अदब यह है कि कोई नबी अल्लाह का कहना नहीं तोड़ेगा। एक आखिरी बात आई, मैं वो बात कहने चला था, फिर बीच में बात आ गई। हम अल्लाह को क्या जवाब दें? लोग जिना कर रहे हैं, ये नौजवान छोकरे आज के 16-16, 17-17 साल की उम्र में जिना करते हैं, लड़के लड़कों के साथ बदकारियां करते हैं, क्या क्या जुर्म करते हैं, बुराइयां करते हैं। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह के सामने बोल पाओगे कि हम जिना करके आए? बोलो, अल्लाह के सामने बोल के आओगे हम औरतों पे पाप की नजर डाल के? अल्लाह के सामने बोल पाओगे कि हम बदकारी करके? बताओ, कुछ बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। भाई, हम जब अपने पीर के सामने नहीं बोल सकते तो अल्लाह के सामने क्या जवाब दें? मेरे इमाम कहते हैं, करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब। और कहते हैं, सदका प्यारे की हया का, न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। बहुत कठिन मंजिल है। हदीस पाक में आता है, अल्लामा इब्ने कसीर ने इस हदीस को लिखा है कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी अदालत में खड़ा करेगा। किसको? किसको? पहचानते हो ईसा अलैहिस्सलाम को? हमारे नबी से पहले जो नबी आए वो कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम। और ईसा अलैहिस्सलाम कौन है आपको पता है? ये कंवारी मरियम, जिसको किसी मर्द ने हाथ भी नहीं लगाया, अल्लाह ने बिन बाप का कंवारी बतुल मरियम से ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इनको झूले में बोलने की ताकत अता की। ये कलिमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है। इनको जब सूली देने की साजिश की गई तो अल्लाह ने इनको आसमानों पे उठा लिया। अब ध्यान देना, जब ये आसमानों पे उठा लिए गए तो इनके मानने वालों ने इनको कहा कि ईसा खुदा का बेटा था और मरियम खुदा की बीवी थी। माज़अल्लाह, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह की कोई बीवी। लेकिन उनके मानने वालों ने ये गंदगी फैला दी। तो अल्लाह उन मानने वालों ने जो गंदगी फैलाई ना, उस गंदगी के खात्मे के लिए, यानी अल्लाह हजरत ईसा से हिसाब लेने के लिए नहीं, तवज्जो, अल्लाह जानता है कि ईसा पाक है, मासूम है, उन्होंने कोई कसूर नहीं किया, लेकिन मैदान महशर में ईसाइयों को, क्रिश्चियन को रुस्वा करने के लिए, ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए अल्लाह हजरत ईसा को अपनी अदालत में खड़ा करेगा। और अपनी अदालत में खड़ा करके अल्लाह पूछेगा कि ऐ ईसा, क्या तुमने इन ईसाइयों को, अपने मानने वालों को यह कहा था कि तुम अल्लाह के बेटे और तुम्हारी मां अल्लाह की बीवी है? तुमने ये बात कही थी? एक अल्लाह कौन सा सवाल करेगा? एक। हालांकि वो खुद बयान कर चुका कुरान में कि ईसा ने ऐसी कोई बात अलैहिस्सलाम नहीं कही, बयान हो गया सब। लेकिन वहां ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए और शान ईसा को बताने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम का दामन इस गंदगी से पाक है, अल्लाह पूछेगा तुमने ये बात कही थी ईसा? एक सवाल, अल्लाह सिर्फ एक सवाल करेगा ईसा जैसे पैगंबर से, उस मासूम से। तो मेरे आका की हदीस है, इसी एक सवाल पर ईसा अल्लाह से इतना डर जाएंगे कि उनके हर बाल से खून की फुहार निकलेगी, हर बाल से खून की फुहार। अल्लाह ने मुझसे सवाल कर दिया, मैं जवाब क्या दूं? अब बताएं, जब मासूम से अल्लाह सवाल करे तो उनके बाल बाल से खून की फुहार निकलेगी। पूरी जिंदगी हमने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह पूछेगा तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी? क्या जवाब होगा?
ہیں؟ کیا جواب؟ رات کے 3 بجے تک گندی فلمیں دیکھتے تھے، کیا جواب ہوگا؟ دوستی لڑکوں سے اس لیے کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بدکاری کریں، قوم لوط کا عمل کریں۔ آقا فرماتے ہیں جے قوم لوط کا عمل کرنے والے لوگ جس بستی میں رہتے ہیں، بستی والوں کو معلوم ہے منع نہیں کرتے، اللہ اس بستی پر ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل کرتا ہے۔ قوم لوط کا عمل کرنے والا کہیں بھی مرے گا، وہ اپنی قبر میں نہیں رہ سکتا، فرشتے اس کو اٹھا کے لے جا کے وہاں پھینک دیتے جہاں قوم لوط پہ عذاب آیا تھا۔ بھائیو اپنی آخرت یہ دنیا ہے، ایک غالب نے اسی لیے کہا تھا ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، سارا تو ہونے کا جھگڑا ہے، اس لیے اب دنیا میں آ گئے ہو، سدھرو، توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب کو یہ بات دیکھو، کسی بھی جلسے میں جاؤ، چاہے میں آؤں، چاہے کوئی بھی عالم آئے، کوئی پیر آئے، یہ جو آپ لوگوں کے اندر یہ عادت پڑ گئی نا سیلفی کی، ایسے دھکا دے کر کے کہتے ہو وہ کرو، ادب کہاں گیا؟ میرا ادب مت کرو، میں تو کوئی قابل ہی نہیں، میری اپنی بات نہیں کر رہا، لیکن جو اللہ والوں کو ایسے کونی مار کر کے ایسے سیلفی لے رہے ہو، اس سیلفی سے کیا ہوگا؟ پہلے کے لوگ ان بوڑھوں سے پوچھو، اللہ والوں سے ملتے تھے تو دعا کراتے تھے، دعا کرا، کیوں؟ ہزاروں سال کی محنت جہاں نہیں پہنچاتی وہاں اللہ والوں کی دعا پہنچاتی، اور آپ لوگ دعا نہیں لیتے۔ یہ شیطان کا داو ہے آپ لوگوں پہ کہ دعا سے روکنے کے لیے تم کو سیلفی میں مبتلا کر دیا، اور آپ لوگ سیلفی، موبائل، ہر جگہ موبائل، ہر جگہ موبائل، سیلفیاں لے، کیا کرو گے سیلفی لے کے؟ کیا فائدہ ہے سیلفی لینے کا؟ میں ابھی حرام اور ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن اتنا کہتا ہوں فائدہ کیا؟ بتائیے کیا کر رہے ہو؟ اللہ والوں کا ادب کرو، ادب سیکھو، ان کی ادب کی نظر پڑے گی۔ وہ ایک غلام تھا جس کا نام شمس الدین تھا، شمس الدین نام کا ایک غلام تھا، لڑکا تھا، بغداد میں غلامی کرتا تھا بادشاہ کی۔ بادشاہ نے کہا کہ جا اور جا کر کے فلاں کام کر، تو اس نے بادشاہ سے کہا آپ کا عربی گھوڑا مجھے دے دو تو میں کام جلدی سے نپٹا کے آ جاؤں۔ تو جیسے ہی عربی گھوڑے پہ چلا تو دیکھا ایک چبوترے پہ، اوٹے پہ 3 ولی بیٹھے، ایک ولی کا نام ہے ہمارے مرشد شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، ایک ولی ہے شیخ نجم الدین کبرا، ایک ولی ہے ہمارے مرشد قطب الاقطاب سیدی قطب الدین بختیار کاکی، تینوں بیٹھے۔ وہ لڑکا تھا شمس الدین نام کا، دیکھا ولی لوگ نیچے بیٹھے، میں اوپر گھوڑے پہ، فوراً نیچے اتر گیا، جوتے ہاتھ میں لیا، جتنی دیر تک وہ ولی لوگ نظر آئے گھوڑے پہ نہیں بیٹھا، ان کے ادب میں جھک کے سلام کیا، آگے بڑھا۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی زبان سے دعا نکل گئی، وہ دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے، کیا کہا؟ وہ دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے۔ کسی نے لقمہ دی، حضرات وہ دلی کا بادشاہ نہیں، وہ میں پہچانتا ہوں، وہ لڑکا ہے شمس الدین بادشاہ کا غلام ہے۔ کہا جو ہمارا ادب کرے اور وہ ہماری زبان سے نکل جائے دعا، پھر اللہ اس کو رد کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے کہہ دیا دلی کا بادشاہ، تو جب تک یہ مرے گا نہیں تب تک دلی کا بادشاہ بنے گا نہیں، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک دلی کا اور دنیا نے دیکھا خواجہ قطب کی زبان سے دعا نکلی، اللہ نے کیسے پوری کیا، وہ غلام سے آزاد ہوا اور دلی کا بادشاہ بنا۔ اسی بادشاہ کو دنیا سیدی شمس الدین التمش کے نام سے جانتی ہے۔ دعا لو، دعا لو۔ یہ جو ہنگامہ کا ماحول رہتا ہے، ادھر دھکا دے ادھر دھکا دے، ایسا مت کرو۔ ہمیں کوئی برا نہیں لگتا، ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، تم لوگ جو کرتے ہو محبت میں کرتے ہو، لیکن ہماری محبت میں آپ مجمع کو دھکا دیتے ہو۔ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، مجھ گنہگار سے ملنے کے لیے آپ کسی ولی کو دھکا دے دو گے تو اللہ تم سے بھی ناراض ہو جائے گا اور مجھ سے بھی ناراض ہو سکتا ہے۔ اس لیے بھائی اگر حجر اسود چومنے کی بات ہو تو دھکا دے کے حجر اسود نہیں چوم سکتے، تو دھکا دے کے کسی سے مصافحہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب آپ کو سیکھنا ہوگا، ڈسپلین۔ کل رات بھی ایسا ہوا اور ہوتا ہی رہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جھگڑا ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جھگڑا ہو رہا ہے۔ اب یہ کلپیں چلے گی، آپ تو محبت میں ملنے تڑپ رہے ہو، لیکن اگر کوئی حکومت کو یہ پہنچا دے کہ دیکھو یہ جلسوں میں یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں، تو کیا یہ کلپیں آپ کے جلسوں کے بند کرنے کا سبب نہیں بن سکتی؟ بولیں گے تم لوگ تو جھگڑا، آپ جھگڑا نہیں کر رہے ہو، لیکن بھائی
جو ہے وہ مخالفین کو تو ایک بہانہ چاہیے نا کچھ بھی کام حکومت سے کروانے کا. تو آپ یہی محفل نہیں جس میں میں ہوں وہی نہیں, کوئی محفل ہو آپ ڈسپلین کا مظاہرہ کریں, آپ کو دیکھ کر ایسا لگے یار یہ لوگ اتنے ڈسپلین والے ہیں تو ان کے آقا کے جو صحابہ ہوں گے ان کے پاس کیسا ڈسپلین ہوگا, ولیوں کے پاس. ابھی سید سلیم میاں صاحب مجھے کہہ رہے تھے ناشتے پر کہ یار دبئی میں کیسی محفل تھی, سب سناٹے میں سن رہے تھے. تو میں نے کہا بھائی آپ کو سیکھنا ہوگا, دیکھو اپنے کو آج تک جو ہوا معاملات مینٹین کرنے ہوں گے, ماحول بنانا ہوگا. اور میں آپ منتظمین سے کہتا ہوں اسٹیج پہ صرف علماء کو بٹھایا کرو. یہ جو اسٹیج کا معیار آپ نے خراب کیا ہے نا منتظمین نے, فلاں سیٹ بھی بیٹھ رہا ہے فلاں سیٹ لوگوں کو کرسی دو نیچے, سمجھے. ہر جگہ سیٹوں کے بٹھانے کی نہیں ہوتی, جس کا جو ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین کے دور میں کبھی کوئی داڑھی منڈا کوئی سیٹ اسٹیج پہ بیٹھ نہیں سکتا, اسٹیج پہ صرف علماء بیٹھتے تھے. ایک شاعر صاحب داڑھی منڈے اسٹیج پہ آ گئے, سرکار مفتی اعظم نے ان کو کہا جب تم رسول اللہ کی شریعت کا احترام نہیں کر سکتے تو تمہیں ممبر رسول پہ بٹھایا نہیں جا سکتا. یعنی وہ لوگ اچھا برے کا کوئی وہ کہ کسی کو اچھا لگے تو لگے, جس کو برا لگے تو شریعت ایک نمبر پر ہے, اللہ کی رضا ایک نمبر پر ہے. وہ ایسے لوگ تھے. لیکن آج ہم لوگ کیا ہے, کوئی چندہ دے رہا ہے زیادہ تو ہم نے دین کا قانون توڑ دیا اس کے لیے. یہ سب اچھی بات نہیں کرو, یہ سب اس سے نقصان ہوگا. پھر کوئی بھی اسٹیج پہ چڑھ کے آتا ہے, یہ اسٹیج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, جنرل بات کر رہا ہوں. آپ ان سے بدظن مت ہونا اس جلسے والوں سے, جنرل بات کر رہا ہوں. تو یہ سب مت کرو. جس کا جہاں مقام ہے, علماء جہاں بیٹھتے ہیں علماء بیٹھے, سیٹ لوگ مخیر لوگ جہاں بیٹھتے ہیں ان کو کرسی دے کے بٹھا دو, سیاسی لیڈران ہے ان کو کرسی دے کے بٹھا دو, سب کو عزت دو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی کو ذلیل کرو, سب حضور کا جو امت ہے وہ عزت کے قابل ہے, لیکن جو کرسی میں بیٹھے اس کو کرسی دے دو, اچھے سے بٹھا دو. اسٹیج پہ صرف علماء رہے, متشرع رہے. اور جو میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے بھی کہتا ہوں آپ لوگ بھی فوٹو ووٹو نہ کھینچیں. دیکھو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر عالم دین اگر جو ہے وہ سنت ترک کرے گا تو پبلک فرض پڑھنا چھوڑ دے گی, سمجھے. عالم اگر چلتے چلتے رستے سے ٹوپی اتارے گا تو پبلک, ہاں وہ نہیں کہنا چاہتا تھا, صحیح کہا جی صحیح کہا, یہی کہا حضور مفتی اعظم نے, یہی کہا. لیکن کچھ چیزیں مائک پہ کہنے کی نہیں ہوتی. آپ اللہ آپ کو جزائے خیر دے, میرا کام آسان کر دیا. یعنی تم ٹوپی اتار کے سر ننگا کرو گے, لوگ اپنا پورا وجود بغیر کپڑے کا کر لیں گے, اس کا خیال کریں. تو یہ میرے بھائی بھی کچھ جو نوجوان ہمارے جونیئر علماء ہیں نا, میں ان سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہوں یہ لوگ بھی سیلفی لینے لگتے ہیں. آپ لوگ ہیں تو آپ کو دیکھ کے نیچے والے بھی لیں گے, ہے نا. تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فتویٰ دینے آیا, کوئی صاحب فتویٰ آدمی نہیں ہوں, لیکن کم سے کم محفل کے تقدس کا خیال کرو. اور ہم جو کریں گے ہماری قوم بھی وہ کرے گی. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج سے اس محفل میں کتنا بدلاؤ آتا ہے. اگر بدلاؤ آیا تو سمجھ لوں گا کہ مجھے دوبارہ آنا چاہیے اس طرف, اور اگر نہیں بدلاؤ آیا تو سمجھ لوں گا کہ گلا سکھا کر کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو ابھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. اب آگے کا پروگرام آپ سنیں. کیا پروگرام ہے آگے کا؟